اور بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد فی فی اولی کلامنا۔ اولی کلام اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا مولانا محمد فی اوسط کلامنا۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا مولانا محمد محمد فی آخر کلامنا۔ آخری کلام۔ اس درود پاک کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھتا ہے تو شام تک، اور جو شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا ثواب اس بندے مومن کے حق میں لکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام یہ درود پاک کو پڑھ لیتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے مہمان مقرر حافظ عبدالرحیم قادری صاحب جو مسجد حکیم شرفی عزیز النساء جو شرفی چمن کے قریب ہے، گریس ماڈل ہائی اسکول کے سر ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی اجازت سے ایک قرآن کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ تمام بغور سماعت فرمائیں۔ بہت مختصر اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ٹائٹل جو ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے جانور یا پرندے، یعنی ذبح ہو کر پھر زندہ ہو۔ اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا یہ واقعہ ہے، آپ تمام بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، وہ 4 پرندوں کے نام کیا ہے؟ ایک کا نام کبوتر، 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پالے، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور اور ایک مرغ۔ ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب تر و تازہ کر دیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و اکناف کے پہاڑ پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام دے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑ سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت، پوست، ہڈی
پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ چاروں پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ واقعہ پارے 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں 260 پارے نمبر 3۔ اس کا کنز الایمان کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، میں آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس میں غلطی خامی ہوئی اللہ سے معاف فرما، اور جو کچھ ہم سنے اس سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں بلا کسی تاخیر آج کے مہمان مقرر جناب مبلغ سنی دعوت اسلامی حافظ عبدالرحیم شفیع قادری صاحب سے کہ وہ بار اپنے فکر انگیز کتاب سے ہم سب کو رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نبر قلوبنا بشفاعة القرآن وزين أخلاقنا بشفاعة القرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان خدا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا۔ محترم حضرات، آئیے آج ہم جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو اس دنیا میں ہوئی، تو اس سے پہلے کا دور اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں کیا کیا جو ہے تبدیلیاں ہوئی، انسانیت کو کتنا فائدہ ہوا، یا پھر یوں کہے کہ دنیا کے ہر ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نور اور فیض حاصل کیا۔ تو جب بات آئی ہے میرے نبی کی، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ادب کا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایک چھوڑ کے بیٹھیں تاکہ جو ہے ہمیں سننے میں مزہ آئے۔ آپ لوگ ہماری ذمہ داری نوجوان جو ہے یہ بغیر دیکھ کے بیٹھے، جو ظاہری قدرات ہیں ہمیں اس کی جو ہے اجازت ہے، اس لیے کیونکہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم یہاں پر ہماری مرضی سے نہیں آئے بلکہ ہمیں یہاں لایا گیا ہے، ورنہ آپ کے دوست و احباب ابھی باہر چورستوں پر ہوں گے، کوئی دنیاوی جو ہے مصروفیت میں مصروف ہے، کوئی بیکاری میں وقت گزار رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے جو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ رب کریم نے اس کی اتنی مخلوق میں ہمیں چن کر یہاں بٹھایا ہے۔
اور مسجد وہی آتا ہے جسے رب کی جو ہے مرضی ہوتی ہے، کیونکہ رب کے گھر میں جب جتنی دیر ہم یہاں ہوں گے ہم رب کے مہمان ہیں، اور اس بات میں کتنا مزہ ہے کہ میزبان ہمارا رب ہے، ہمارا میزبان ہمارا رب ہے اور ہم اس کے گھر کے مہمان ہیں۔ تو رب کے گھر میں ہماری میزبانی کرنے والا ہمارا رب، ہم اس کے جو ہے مہمان، اور اس سے جو ہے لطف اندوز بات یہ ہے کہ آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والے ہیں، اور یہ تذکرہ بھی ہم جو ہے ہماری مرضی سے نہیں کرتے، یہ تذکرہ ہم ہماری مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے یاد کرنے سے پہلے اسے گنبد خضرا میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یاد کیا، اسی لیے مجھے جو ہے کہنے اور آپ کو سننے کا یہاں موقع مل رہا ہے۔ اس میں آپ کا اور ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ تو اپنی مرضی سے ہے بھی نہیں۔ اگر خدا توفیق نہ دے، مسجد کا امام مصلی پر نہیں آ سکتا، ہے نا؟ اگر خدا توفیق نہ دے تو مصلی پہ امام نہیں آ سکتا، تو ہم یہاں جو آئے ہیں ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہیں تو نہیں، یہ قدم اٹھے نہیں، یہ اٹھائے گئے، ہم یہاں آئے نہیں، ہمیں لائے گئے۔ تو جب یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ ادب کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے پارے 17 کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج شب پیر ہے، آج شب پیر ہے، یہ بھی رب کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ پیری کے دن میرے نبی کی جو ولادت ہوئی۔ تو جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں ہم نے بارہ سنا ہے نا کہ فرشتے جو ہیں سیر کرتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھیں جگہ محفل ہے، اور اس محفل کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کا ذکر چل رہا ہے، تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ محفل سے نکل کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا رب نہیں جانتا؟ رب نہیں جانتا؟ یقیناً وہ جانتا ہے، لیکن وہ گواہی چاہتا ہے کس کی؟ اپنے فرشتوں کی۔ کس کی؟ اپنے فرشتوں کی وہ گواہی چاہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ فرشتے خدا کے سامنے تو گواہی دیں گے، لیکن جب میدان محشر چلے گی اور اس کے بعد اگر ہم گناہگاروں کی فہرست میں ہمارا نام آ گیا تو ممکن ہے وہ فرشتے آئیں گے اور آ کر عرفان الاحادیث کتاب ہے جس کے اندر جو ہے آنسو کے قطرے کے تعلق سے آتا ہے کہ ہماری آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ یہ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے حجت کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے حجت کرے گا۔ اور اگر بندے کا فیصلہ ہوا جہنم کا تو وہ آنسو کا قطرہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا یہ بندہ تیرے خوف سے رویا کرتا تھا، اس کی آنکھ سے تیری خوف کی وجہ سے آنسو نکلا کرتے تھے، یہ تڑپتا تھا تیرے حبیب کی محبت میں، تڑپ کے ساتھ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں میں وہ آنسو ہوں جو تیرے خوف سے اس کی آنکھ سے نکلا کرتا تھا، تو لہذا اس کے حق میں تو میری سفارش کو قبول کر اور جس کی مغفرت فرما۔ تو معمولی آنسو کا قطرہ جب ہماری مغفرت کی گواہی، ہماری جو ایمان کی گواہی جب خدا کی بارگاہ میں دے گا، خوف خدا کے تعلق سے ہماری گواہی جب دے گا تو اللہ رب العزت اس گواہی کو ہماری سن کر ہماری اگر مغفرت فرما دے تو کیا ممکن ہے جب فرشتے کہیں گے کہ فلاں مسجد والے جب میں بیٹھ کر تیرے جو ہے نبی کے بندے، تیرے نبی کے عاشق اور تیرے بندے جو ہے تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت اس وقت ان فرشتوں کی یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ گواہی قبول کرے گا اور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ وہ گواہی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ رب العزت پہلے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے تو کہیں گے کہ تیری جو ہے ذکر کی محفل سجی تھی وہیں بیٹھ گئے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو بندے کہیں گے کہ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی تیرے خوف سے تیرا ذکر کیا کرتے تھے، تجھے یاد کیا کرتے تھے، تیرے حبیب کے تذکرے کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کی،
تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دیں، اور جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یہ پیغام ہمارا دینا ہے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے کہ ہم جو ہے عاشق مصطفیٰ بنے، ہم عاشق مصطفیٰ بنے، اور ایسے سچے پکے عاشق بنے کہ زمانہ دیکھ کر گئے کہ جب یہ عاشق یہ غلام ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، ہے نا؟ تو ہماری خواہش ہے، یہ ہماری طرف ہے، جو نوجوان ہیں یہ ہماری جوانی کا یہ صحیح وقت ہے کہ ہم اسے خدا کی عبادت میں جو ہے لگائیں، اور جو ضعیف حضرات ہیں ان سے خاص طور پر ہماری دعا ہے کہ یہ لوگ ہماری تحریک اور ہمارے حق میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اس لیے کہ جن کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا جو بندہ ہے نا جس نے ہاتھ اٹھائے ابھی ان کی دعا کو تم قبول کرو، اسی لیے کہ مجھے ان سے آڑ آ رہی ہے، مجھے ان سے شرم آتی ہے میرے بندوں سے کہ یہ صبح میں میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو ہے یہ دعا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنا کسی بھی عمر میں ہو یہ بڑا اہم ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم بات کریں گے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، زمانے کا اگر ہم اس وقت کا اگر دور دیکھیں تو ماحول اس قدر جو ہے جہالت سے بھرا ہوا تھا کہ ہر جگہ جو ہے گناہوں کا بازار گرم تھا، یہاں تک جو ہے روایتوں میں آتا ہے عورتوں کو بغیر کپڑے خانے کعبہ کا طواف کیا جاتا، اگر یہ غلام اپنے مالک کی بغیر اجازت اگر اس کی چپل کو سیدھی کر دیتا تو اس وقت کا مالک اپنے غلام سے یہ کہتا کہ تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو میری چپل کو سی سکے، تو لہذا اس مالک کو اتنا غصہ آتا کہ میری بغیر اجازت اس نے میری چپل سیدھی، تو لہذا اس غلام کو وہ سزا دیتے تھے اس بات پر۔ اور اگر ہم اور مزید اگر آگے چلیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 4 بیٹے اپنی سگی ماں کو صرف 40 درہم کے لیے لے جا کر جو بازار میں بیچتے میں حرام۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا زمانہ ہے، کہ میرے نبی کی ولادت سے پہلے کا زمانہ ہے، غلاموں کو بازار میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، اگر باپ کا انتقال ہوتا تو بیٹے کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا۔ یہ دور جہالت تھا، میرے نبی نے دنیا میں جو تشریف نہیں لائے تھے، لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم نے 12 واقعات کو سنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے گود میں دیا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میری جو چھاتی تھی اس میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن یہ برکت مصطفیٰ تھی کہ میری جو چھاتی میں دودھ آ گیا۔ اس طریقے سے ہم نے 12 سنا، لیکن اب ہم جب مزید آگے بڑھیں گے وہ اونٹنی کا قصہ، آپ کی اونٹنی کے اندر جان پیدا ہو گئی، لوگ دیکھ کر کہنے لگے حلیمہ کس مالدار گھرانے کے جو ہے بچے کو تو لے کر آئی ہے کہ انہوں نے تجھے اتنا قیمتی اونٹ دیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے جملے کیا تھے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے کسی مالدار بچے کو نہیں دیا بلکہ میں نے برکت والے بچے کو دیا، میں نے برکت والے کو بچے دیا، اور اس کو برکت والے بچے کی برکت ہے کہ میری بے جان اونٹنی میں جان پیدا ہو گئی، میری بے جان اونٹنی میں جان پیدا ہو گئی۔ یہ میرے نبی کے بھی جو ہے ولادت کے بعد کے جو ہے معجزات ہیں۔ اگر ہم زندگی دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا اجباب بھی پورا نہ ہوا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور مزید اگر ہم جو ہے صرف اس وقت لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میلاد منانا کسے چاہیے، میلاد منانا کسے، ہم سے سوال ہوتا نا کہ میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے، میلاد النبی سے فائدہ کیا ہے، میلاد النبی منانے کا مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ تم جو ہے نبی کو لے جا کر خدا کے برابر جو ہے ملا دیتے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ شرک کی کاٹ ہے، اسی لیے کہ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے نا، میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے عقل کے اندھوں کو اگر ہم سمجھا دیں، یا پھر یتیم، یہ جو یتیم عالم ہے نا
ان یتیم عالموں کو اگر ہم سمجھا دیں کہ سورہ اخلاص کی تفسیر اگر ہم پڑھ کے سمجھا دیں تو انہیں بات سمجھ میں شاید آ جائے کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہماری کمزوری یہ ہے ہم سنیوں کی کہ ہم صرف اس کو رٹ لیے، ہم اس کے ترجمے کو یاد نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو کتنا بھی بڑا ان کا عالم رہنے دو ہم صرف اس سورے کے ذریعے اس کا جو ہے جواب دے سکتے. لیکن یہ ہماری جو ہے ہم سمجھے کہ ہماری کمیاں کوتاہی سمجھے، یا پھر یہ ہمارا ناکارہ پن ہے کہ ہم دنیا کی جو ہے تمام چیزوں کو پڑھنے میں ہم دلچسپی تو لیتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے اندر دلچسپی موجود ہے نا. ہم وقت دے اپنے مسجد کے امام کے پاس، ان کے پاس بیٹھے ان سوروں کے ترجموں کو یاد کرو. آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے، کیوں اللہ رب العزت نے اس سورے کو جو ہے نازل فرمایا. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کو اپنے گھر لے جاتی ہیں. تو ایک رات ایسا ہوا کہ آپ کے جو ہے گھر سے روشنی جو ہے نکلنے لگی، نور کی کرنیں پھوٹنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ حلیمہ بڑی مالدار ہو گئی، لوگ تو دن میں چراغ کو بجھاتے اور رات میں جلاتے ہیں، تو نے تو دن رات اپنے گھر میں چراغ روشن کیا ہوا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد کو گھر لائی ہوں اس وقت سے میرے گھر کا چراغ بند ہو گیا. یہ چہرے مصطفیٰ کی روشنی ہے جو میرے گھر سے چھن چھن کے باہر نکلتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہاں تو کسی نے سوال کیا تھا کہ میلاد کیوں مناتے ہیں اور میلاد کسے منانا چاہیے. آپ بول سکتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے، تو میلاد اس بیٹی کو منانا ہے کہ جس کے تعلق سے فرماتے ہیں جب وہ بیٹی اپنے باپ کے گھر میں اگر پیدا ہوتی تو باپ اس کو شیطنت سمجھتا، باپ اس بیٹی کو منحوس سمجھتا. میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جس کے بیٹے لے جا کر بازار میں اپنی ماں کو بیچا کرتے تھے. لیکن جب آمد مصطفیٰ بھی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ لوگوں تم جس عبادت جس جنت کے لیے تم عبادت کرتے ہو، جس جنت کے لیے تم خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے ہو، جس عبادت کے لیے تم جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے ہو، جس جنت کے لیے تم جو ہے نمازوں کی پابندی، جس جنت کے لیے تم رمضان کے روزے، جس جنت کے لیے تم زکات دیتے ہو، جس جنت کے لیے تم جو ہے حج کیا کرتے ہو، وہ جنت جسے میرے نبی کی آمد سے پہلے تم نے روز رکھا تھا اپنے پیروں کے لیے، لیکن جب آمد مصطفیٰ بھی تو میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ لوگوں جس جنت کی تم عبادت کیا کرتے ہو نا، آج وہ جنت میں نے سمیٹ کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھی. اگر آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو ماں کا مقام کیسے پتا چلتا؟ اگر میرے نبی کی آمد نہ ہوتی تو بہن کا مرتبہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اگر میرے نبی کی آمد نہ ہوتی، اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو آج باپ کی عزت نہ ہوتی اس معاشرے میں. اگر میرے نبی نے نہ فرمایا تھا الغالب اوسط ابواب جنت کے باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض تو اس بندے کے باپ سے ملو گے، اس بندے کے باپ سے ملو، یہ دیکھو کہ اس کا باپ اگر اس سے خوش ہے تو پھر عرش کا مالک اس سے خوش ہے، اور اگر اس بندے کا باپ اس سے ناراض ہے تو عرش کا مالک بھی اس سے ناراض ہے. مجھے بتاؤ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو ہمیں کون بتاتا؟ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو خدا کا پتہ ہمیں کیسے ملتا؟ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو یہ بیٹیوں کی عزت آج جو محفوظ ہے کیسے محفوظ رہتی؟ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو بھائی کو نہیں پتا تھا کہ بہن کا مقام کیا ہے. لیکن جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، دیکھیے واقعہ حضرت عاصم بن قیس کی زندگی کا ہم سنیں بیٹیوں کے تعلق سے کہ آج معاشرے میں کیا حالت ہے بیٹیوں کی. یہ بیٹیوں کی عزت پر، بیٹیوں کے سروں پر جو عزت کی چادر ہے یہ میرے نبی کے نالین کا صدقہ ہے. آج ماں کا جو مقام ہے یہ میرے نبی کی نالین کا صدقہ ہے. آج جو باپ کی عزت ہے میرے نبی کی نالین کا صدقہ ہے. حتیٰ کہ مسجد کے امام کا جو مرتبہ مقام ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. آج جو مولوی ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ میلاد نبی شرک ہے،
آج تو مولوی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. آج تو مولوی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اس مولوی سے کہو جا کر کہ تجھے آج تو یہ عزت کی مسندیں ملی ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے. ان سے جا کر کہیں اب کہ ہاں تو جو آج مصلی پہ کہا مجھے بتاؤ نا منبر رسول کسے کہا جاتا ہے. اگر وہ میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو اسے نام کون دیتا منبر رسول کا, ہے نا. تو ان لوگوں سے ہم سوال کریں, ہم تو صرف سن کے آ جا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, جواب دینے کے قابل بنو ان لوگوں. اور یہ ملتے اب ہمارے, اب ملتے شروع ہو گئی نا, ہے نا. اب ملتے یہ میلاد النبی جیسا ہماری شروع ہوئی. اب ان لوگوں کا جو ہجوم آتا ہمارے پاس, آگے ٹھہر جاتے, 2 منٹ ٹائم ہونا چورسنے کے بعد لے کے ٹھہر کے بولتے یہ جو میلاد النبی ہے یہ شرک ہے. یہ تو میلاد النبی کیا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں منایا, یہ میلاد النبی کیا صحابہ نے اپنی زندگی میں منایا, یہ میلاد النبی کیا جو ہے اولیاء اکرام نے اپنی زندگی میں منایا. تو ہم جو ہے صرف نیچے منڈی لا کے ٹھہرے گئے. جواب معلوم نہیں معلوم. اور ہم نعرے مارتے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے نا. جو ہونا اس لیے مصطفیٰ تو زندگی فضول, اور واقع ہماری زندگی فضول ہے. اس لیے کہ ہم قابل نہیں ہوئے اپنے نبی کی میلاد کا جواب دینے کے. ہوئے ہم قابل؟ یقیناً ہم قابل نہیں ہوئے ابھی. ہم کو اسی بات سن لیا, ہاں یہ بندہ صحیح بولا, ہاں یہ بندہ صحیح بولا. آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کی اتنی بڑی سازش ہے, یہ قرآن مجید کے ترجموں کو چینج کر کے یہ لوگ. آپ کبھی مطالعہ کرو, آپ کے مطالعے میں کریں. احادیث مبارکہ کو پڑھتے تو صحیح ہے, لیکن اس کے ترجمے غلط ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یوں سمجھے کہ آج اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, میرے نبی نے فرمایا کہ میری مزار کو, میرے روزے کو, میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. بولے اللہ نے کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. اب شروع ہو جاتے ہیں ان کی دلیلیں کہ دیکھو تمہارے نبی نے فرمایا کہ ان کی مزار کو عیدگاہ مت بناؤ, تو لہٰذا وہاں جانا ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے ہم کو سمجھایا جاتا اور ہم نیچے منڈی دان کی سننے سے بہت صاحب صحیح ہو گئے. اس حدیث کو یوں سمجھو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, مطلب یہ ہوا کہ سال میں دن مقرر کر کے آنا نہیں بولے. سال میں دن مقرر کر کے نہیں آنا. مجھے آپ بتاؤ آپ کتنے مرتبہ عیدگاہ جاتے ہیں سال بھر میں؟ 2 مرتبہ. کتنے؟ 2 مرتبہ. ایک رمضان اور ایک بقرعید. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف میری قبر پہ جو ہے عیدگاہ میری قبر کو نہ بناؤ. مطلب کیا ہوا کہ میری قبر پہ 2 مرتبہ نہیں آنا بلکہ پورا سال آتے رہو, پورا سال آتے رہو. اور ہم کو یہ طریقے سے حدیث تو ہمارے سامنے صحیح بیان کی جاتی ہے, لیکن اس حدیث کے ترجمے کو غلط طریقے سے ہمارے سامنے جو بیان کیا تھا. سورہ فتح اٹھائیں آپ, اس کی دوسری آیت دیکھیں. اس آیت کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ جو یتیم عالم ہے نا, میں زمان کا نام بھی نہیں لیتا ہوں, میں ان کو یتیم عالم کہتا ہوں کیونکہ ان کا رہنما کوئی نہیں, ان کا اچھا جو ان کو ٹریننگ کرنے والا کوئی نہیں ملا, اس لیے یہ لوگ یتیم ہیں, ہے نا. اگر پختے ہوتے تو یہ ایمان لاتے, ان کا یہ ایمان ہوتا کہ ہاں میرا نبی قبر میں زندہ ہے. ان کا یہ ایمان ہوتا کہ جو نبی اپنے پیچھے دیکھ, جو اپنے نبی آگے برابر جس طریقے سے دیکھتے وہ نبی پیچھے بھی اسی طریقے سے دیکھنے والا ہے. اگر یہ پختے ہوتے تو ان کا ایمان ہوتا کہ ہاں میدان محشر میں ہماری جو مغفرت بھی کرا سکتے, لیکن یہ پختے نہیں ہیں. اسی لیے جو ہے ان کا نام میں جو ہے یتیم عالم کہتا ہوں. یعنی میرے پاس بھی کہتا ہوں, کہیں بھی اگر جانا ہوا تو میں وہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یتیم عالم, یہ کیا ہے, یہ یتیم عالم ہے نا. تو ان کی باتوں میں تو سورہ فتح اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, اس کی دوسری آیت کا ترجمہ اس میں لکھتے ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. لکھا ہوا ہے سبحان اللہ, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے, اگر گناہ نبی سے ہو جائے تو پھر امت ثابت ختم کہاں سے رہ سکتی؟ مجھے بتاؤ. نبی تو معصوم ہے نا, اور ہمارے نبی تو سید المعصومین ہے. اور اگر ہم اعلیٰ حضرت کی اگر پتہ ہو, کنز الایمان اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو کنز الایمان میں آیت تو وہی ہے لیکن ترجمہ یوں کیا گیا, عشق میں ڈوب کر کے اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر, کیا لکھا ہوا ہے؟
ہم نے آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. ہاں گناہگار تو ہم ہیں، گناہگار تو ہم ہیں، لیکن اس نبی سے گناہ، تصور گناہ بھی نبی سے دور رہتا ہے. تو اس طریقے سے یہ لوگ ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن ہم آ گئے میلاد کی 12 محفلوں میں، ہم بیٹھ گئے، میلاد کے دن جلوس میں شامل ہو گئے، بڑی بے حرمتی، بہت ڈٹ کے بے حرمتی کے ساتھ ہم میلاد کے جلوس میں شامل ہوئے. ہمارا وضو ہے ہم کو نہیں پتا، ہماری زبان پہ درود ہے ہم کو نہیں پتا، یا تلاوت قرآن ہماری زبان پہ ہے، صرف ایک رسم ادا کرنے ہم میلاد میں شامل ہے نا، صرف ایک رسم ادا کرنے ہم. اب کتنے جو شرارت ہم اس میں کرتے ہیں، کتنا بے ادبی کا بازار وہاں پر کرا. میں یہ نہیں کہتا کہ جلوس میں مت جاؤ، میں خود جاتا ہوں، میں خود جاتا ہوں، میرے گھر والوں کو، میرے بھائیوں کو میں لے کے جاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ادب پہلے معلوم کریں، اس کے آداب پہلے معلوم کریں. اگر بے ادبی ہو گئی تو جانا ہمارا فضول ہے، اور اگر ادب کے دائرے میں گئے تو پھر جانا ہمارا قبول ہے. تو پہلے سیکھے جانے سے پہلے اپنے امام کے پاس بیٹھے، کچھ منٹ ان سے 10 منٹ 15 منٹ ان کے سامنے میں اس کے ذکر کریں کہ کس طریقے سے میلاد کے جلوس میں جانا ہے، کس طریقے سے جو ہے ہمیں چلتے وقت کیا ہمیں خیال رکھنا ہے، اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے، اپنی آواز کو کم رکھنا ہے نا، پھر اپنی زبان پہ درود کے نغمے سجانا ہے. اس طریقے سے ہر قدم پہ نیکی کماتے ہوئے اگر ہم میلاد کے جلوس میں شامل ہوں گے تو یقیناً ہمارا یہ جانا ہمارے لیے فائدے مند ہے. اگر اس کے الٹے اگر ہم چلے گئے تو پھر ہمارا جانا فضول ہے. تو یہ شرطوں کو ہم سیکھ رہے ہیں. تو آئے آمد مصطفیٰ کے بعد بیٹیوں کو کس طریقے سے جو ہے حفاظت ملی، کس طریقے سے عورت کے سر پر عزت کا جو ہے پردہ جو ہے ڈالا گیا، کس طریقے سے عورت کے مقام کو سمجھایا گیا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ مسلم بچی کی عزت خانہ کعبہ سے افضل ہے. اس طریقے سے جو ہے آج تقویت ملی ان لوگوں کو، جو ہے ان کو عزت ملی. تو یہ مختصر سا واقعہ آمد مصطفیٰ کے بعد آپ کے سامنے جو سنا کر اپنی بات کو ختم کر لوں کہ ایک صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے جان ہوئے ادب دے کیے بیٹھے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی آنکھ سے آنسو کی آنکھ سے جاتے آنسو جاری تھے. حضرت عاصم بن قیس ان کا نام ہے، وہ جب رو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عاصم تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عاصم بن قیس فرماتے ہیں یا رسول اللہ دور جہالت کے 2 واقعے مجھے یاد آتے ہیں. ایک کو سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، دوسرے کو سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے واقعات تو سناؤ. تو حضرت عاصم بن قیس کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں میں سے پہلا کون سا واقعہ سناؤ؟ تو اللہ کے نبی فرماتے عاصم پہلا وہ واقعہ سنا جس کی وجہ سے تجھے ہنسی آتی ہے. تو حضرت عاصم بن قیس کہنے لگے سفر کا ارادہ تھا، میں نے اپنا ایک معبود بنایا آٹے کا اور اس کو جو ہے اپنی دہلی میں رکھا، لیکن جب اسے اٹھانے لگا تو بڑا وزن تھا. میرے دل میں خیال آیا ہے تو معبود چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ معنی نہیں رکھتا. تو پھر میں نے اسے توڑا، اسے توڑ کر پھر ایک چھوٹے معبود کو بنا کر اپنی جو ہے پوٹلی میں رکھا. اور جب میں چلنے لگا تو میرا سفر کا ارادہ کچھ مدت کے کچھ وقت کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد جب میں سفر پر نکلا تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، ضروریات سامان میرے پاس سے ختم ہو گیا، مجھے بھوک کی بڑی شدت تھی. جب میری نظر میرے معبود پہ پڑی تو میں نے اپنے معبود کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میرے معبود سے کہنے لگا اے میرے معبود آج اگر تو میرے کام نہیں آیا تو پھر کب کام آئے گا؟ تو اگر آج میرے لیے کام نہیں آئے گا تو پھر تو میرے لیے کب کام آئے گا؟ تو لہٰذا میں نے اپنے معبود کو توڑا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، جس کا تھا آٹے کا بنا ہوا تھا، میں نے اسے توڑا، پھر اسے گوندا، پھر اسے پکایا اور میں اسے کھا گیا. یہ واقعہ اگر میں یاد کرتا ہوں تو میرے چہرے پہ ہنسی آتی ہے. لیکن یا رسول اللہ میری زندگی کا ایک دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ جب میں نکل رہا تھا سفر پر تو میری بیوی امید سے تھی، بولے میری زوجہ میری بیوی وہ امید سے تھی، اور میری بیٹی میری اولاد اس کے شکم میں تھی. اور جب میں چلنے لگا اپنے گھر سے تو میری بیوی کو یہ تاکید یا وصیت یا نصیحت میں نے کی تھی کہ جب میں واپس آؤں اگر تجھے میرے آنے سے پہلے اگر اولاد ہو گئی اور وہ اولاد بیٹی کی شکل میں بھی تو اس منحوس کو اس گھر میں نہیں رکھنا. آج جو کہتے ہیں نا میلاد کیوں منایا جاتا ہے، میلاد کی وجہ کیا ہے، اس ایک واقعے سے ہم سیکھ لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پوری انسانیت کے لیے کیا میسج دیے.
تو حضرت عاصم بن قیس کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ میں نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ جب میں واپس آؤں تو آنے سے پہلے اگر بیٹی ہو گئی تو اسے جو ہے اپنے اس گھر میں نہیں رکھنا بلکہ لے جا کر اسے زندہ دفن کر دینا. ہاں اور اگر اولاد بیٹے کی شکل میں ہوتی ہے تو پھر اس کی اچھے سے پرورش کرنا. تو میں جب نکلا اپنے گھر سے, نکلنے کے بعد جب میں سفر میں تھا, سفر جو ہے کچھ زیادہ اس میں وقت لگ گیا, اور جب میں واپس آیا تو میرے جو ہے غصے کی حد نہ رہی کہ میری بیوی ایک بچی کے ساتھ جو ہو بہو میری بیوی کی شکل سے اس کی شکل ملتی بھی ہے وہ میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہی تھی. جب میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی کے ساتھ میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہی تھی, میرے غصے کی حد نہ رہی اور میں نے اپنے بیوی کا بازو پکڑا. اسے میں جو ہے بازو لے جا کر کہنے لگا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو جو ہے اگر میرے گھر میں بیٹی یہ شیطانت یہ منحوسیت اگر اس گھر میں پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا. تو بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ ہماری نہیں ہمارے پڑوسیوں کی بچی ہے, اور تو ہماری جو اولاد تھی وہ مردہ پیدا ہوئی. تو حضرت عاصم بن قیس کرنے لگے یا رسول اللہ جب میری بیوی نے کہا نا کہ یہ میری نے کسی اور کی بیٹی ہے تو اس وقت میرا غصہ جو ہے کم ہوا, اور یہ دن گزرتے گئے وہ بچی ہمارے گھر میں کھیلتی رہی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دوپہر کے وقت جو میرا وقت نہیں تھا گھر آنے کا, جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ آج بھی میری بیوی اسی بچی کے ساتھ کھیلنے لگی. تو میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ سچ سچ بتا یہ بیٹی کس کی ہے, یہ بچی کس کی ہے. تو حضرت عاصم بن قیس کی زوجہ کہنے لگی میرے خاوند یہ اولاد ہماری ہے, یہ اولاد یہ ہماری ہے, اور اللہ رب العزت نے عمر کے اس حصے میں ہمیں جو اولاد دی کہ شاید اب اس کے بعد ہماری قسمت میں اولاد نہ ہو, تو لہٰذا یہ جو ملا ہے ہم کو اس کی جو قدر کرتے ہیں, اس کی پرورش کریں گے, اسے فرمان چڑھائیں گے. تو حضرت عاصم بن قیس اپنی بیوی کی بات کو سنے اور مان گئے, اس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے مان گئے. لیکن زمانے کے تانے, لوگوں کی باتیں ہے نا, یہ ہمارے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے. یہ زمانے کے لوگ یہ آپ کے گھر میں اگر جھگڑا ہوگا ٹھہر کے تماشا دیکھیں گے, لیکن آپ کی مدد کے واسطے آنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ آپ گھر میں بھوک سے تڑپیں گے لیکن نوالا بنا کے آپ کے لوگ کھلانے والے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس معاشرے کا سوچتے ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا. کسی نے اچھی بات کہی, جب ہم چھوٹے تھے کمانے نہ جاتے تو ماں کہتی تھی 4 لوگ کیا کہیں, ہے نا, کمانے جانے تو 4 لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے, اور جب کمانا شروع کرے تو اب نکاح کی عمر ہو رہی, شادی کرنے تو 4 لوگ کچھ بولیں گے. یہ 4 لوگوں کے پیچھے ہم بڑا پریشان تھے, لیکن کسی نے بڑی اچھی بات کہی, یہ 4 لوگ اس وقت کہیں گے جب تیرا جنازہ اٹھے گا. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ, ہے نا. کتنے لوگ شامل ہوتے کندھے میں؟ 4 لوگوں بنا تو میں انہیں اس وقت سکون ملے گا جب تمہاری میت یہ اپنے کاندھے پہ لے کر قبرستان کی طرف لے کر جائے. اس سے پہلے نہیں سکون ملنے والا نہیں. میت کو تو ہر کوئی کاندھا دیتا ہے. کمال کی بات یہ ہے جو دنیا میں زندہ جو گر رہا اس کو اٹھانا یہ کمال کی بات ہے, لیکن ہمارے پاس یہ ماحول ابھی نہیں ہے. تو حضرت عاصم بن قیس جو اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کے لیے راضی ہو گئے, لیکن اس وقت کا جو زمانہ جو معاشرہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ حضرت عاصم بن قیس کو تانا دینے لگے کہ عاصم تو نے اپنے گھر میں شیطان کو بے پالنے کی جو اجازت دی ہے, تو نے اپنے گھر میں بے برکتی کو رکھنا پسند کیا ہے, تو نے منحوسیت کو اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا ہے, لہٰذا اسے لے جا اور دفن کر دے. تو حضرت عاصم بن قیس زمانے کے یہ تانے سن سن کر پریشان تھے. ایک دن ارادہ بنا لیے کہ آج اس بچی کو لے جا کر میں دفن کر دوں گا, آج اس بچی کو لے جا کر دفن کر دوں گا. اور حضرت عاصم بن قیس آئے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے میری زوجہ یہ اولاد جتنی تیری ہے اتنی میری بھی ہے, یہ جتنی تیری ہے اتنی میری بھی, جتنا حق تیرا ہے اتنا حق میرا. یہ روز تو تیرے پاس ہوتی تھی, آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میرے ساتھ سوئے. یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آج ارادہ تھا حضرت عاصم بن قیس کا کہ اپنی بچی کو دفن کرنا. اس کے بعد حضرت عاصم بن قیس کی زوجہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ آج میرے خاوند کی محبت میری بیٹی پر اور بڑھ گئی ہے. تو خوشی خوشی ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے حوالے کیا. تو حضرت عاصم بن قیس اس بیٹی کو اپنے جو ہے بازو سلاتے ہیں اور اپنی بیوی کے سونے کے انتظار میں کروٹیں بدلتے ہیں. پھر وہ وقت آیا کہ ہم کو بھی جب نیند لگتی ہے تو جس وقت نماز فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے ہم کو, اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, ہم کو نیند جلدی آتی ہے نا.
یہ وقت جو ہے سونے کا نہیں بلکہ جاگنے کا ہے، لیکن ہم نے وہ ٹائم بنایا کہ ہم اسی وقت سونا۔ تو جب حضرت عاصم بن قیس کی زوجہ کی آنکھ لگی تو مدینے کی ان گلیوں میں جو سناٹا بھرا ہوا تھا، ان گلیوں میں ایک دروازہ کھل رہا ہے، وہ حضرت عاصم بن قیس کے گھر کا دروازہ ہے، اور حضرت عاصم بن قیس اپنی اس بیٹی کو اپنے کاندھے پہ ڈال کر جو ہے مدینے کے گلیوں سے بھاگتے ہیں، صرف اس لیے کہ آج میں لے جا کر اس منحوس کو، اس شیطان کو جو ہے لے جا کر جو زندہ دفن کروں۔ یہ میرے نبی کی آمد سے پہلے کا جو ہے ماحول تھا، لیکن اگر آج کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی، اس باپ کے دل سے پوچھ، وہ باپ اپنے آپ کو بیچ دے گا لیکن اپنی بیٹی کی زندگی بچا کر واپس دواخانے سے پھر اپنے گھر لائے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عاصم بن قیس اس بیٹی کو اپنے کندھے پہ ڈال کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ اگر گاڑی میسر نہ ہو، باپ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنے گود میں لے کر دواخانے کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد کے بعد کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ درس دیا کہ لوگوں بیٹی کو جو ہے تم نحوست نہ سمجھو، بیٹی کو تم منحوس نہ سمجھو۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، واقعات ہزار ہیں، باقی باتیں بہت زیادہ ہیں، صرف سمجھنا یہ ہے کہ میلاد ہونے کے بعد ملا کیا۔ اگر آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو آج بھی شاید بیٹیاں زندہ دفن ہوتی۔ ابھی ہم نے سنا نا ایک واقعہ، چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک بندے کو بار بار بیٹی ہو رہی تھی، تو جب اسے چوتھی یا پانچویں مرتبہ بھی جب اسے بیٹی ہوئی تو اس کمبخت نے یہ کیا کہ اس بچی کو اٹھا کر کوکر میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا۔ اس بچی کو زندہ اٹھا کر اس کو کوکر میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کوکر بلاس غور فرماتے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ لوگ جو ہے لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اب زمینوں سے زمین اندر کھینچنا شروع کر دی۔ تو یہ میلاد کی برکت ہے کہ آج بیٹیاں جو ہے ہمارے گھروں میں آج محفوظ ہیں، ان کی عزتیں محفوظ ہیں۔ آج ایک باپ خوش ہوتا اگر اس کے گھر میں بیٹی ہوتی، ایک بھائی خوش ہوتا اگر اس کی بہن اس کے ساتھ ہوتی، ہے نا۔ تو جب حضرت عاصم بن قیس مدینے کی ان سنسان گلیوں میں جب دروازہ کھلا تو عاصم بن قیس اپنی بیٹی کو کاندھے پہ ڈال کر جب بھاگنے لگے تو اس کے بھاگنے کی وجہ سے وہ بچی کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد حضرت عاصم بن قیس سے وہ بچی کہنے لگی کہ بابا آپ مجھے اتنے اندھیرے میں کہاں لے جا رہے ہیں، آپ مجھے میری ماں سے کیوں دور کر رہے ہیں، آپ اتنی جو ہے تیزی سے بھاگ کیوں رہے ہیں۔ تو حضرت عاصم بن قیس اس بچی کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے صرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بچی جب ضد کرنے لگی، جب اپنے ماں کے کاندھے پہ وہ جب مچلنے حرکت کرنے لگی تو حضرت عاصم بن قیس کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے کے بعد عاصم بن قیس کچھ دور گرے اور وہ بچی کچھ دور جا کر گرتی ہے۔ اس وقت کی جو سرزمین تھی مدینے کی وہ آج کی طرح نہیں تھی جتنی آج صاف ہے، بلکہ اس وقت کی جو سرزمین تھی مدینے کی وہ پتھریلی زمین تھی، وہ زمین پر پتھرے نکلے ہوئے تھے۔ تو حضرت عاصم بن قیس کی بیٹی حضرت عاصم بن قیس سے کہنے لگی کہ بابا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عاصم بن قیس اپنی بیٹی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اس معصوم بچی کو اس زمین پر جو ہے گھسیٹتے ہوئے اس قبرستان کی طرف لے جانے لگے جہاں پر بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ آج بھی مدینے میں وہ قبرستان موجود ہے، اور وہاں سے وحشت ناک جو ہے ماحول وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو جب حضرت عاصم بن قیس اس بچی کے جو ہے سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ کے لے جانے لگے تو وہ بچی اپنے باپ سے یہ کہتی ہے کہ بابا میری غلطی تو بتا دو کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت عاصم بن قیس کو ڈر تھا کہ اس کی آواز سن کر کے اس کی ماں نہ اٹھ جائے، تو لہذا آپ نے جلدی سے جلدی جو ہے اپنی بیٹی کو اس قبرستان میں لے گئے۔ لے جانے کے بعد جب آپ خبر کھودنا شروع کرتے ہیں تو بچی اپنے چھوٹے ہاتھوں سے، چھوٹے بچے سبھی کو پسند ہے، ان کا بولنا، ان کا ہنسنا، ان کی باتیں کرنا، ان کی حرکتیں یہ ہم کو بہت زیادہ جو ہے پسند آتی۔ تو معصوم بچی اپنے باپ کے جو ہے چہرے سے اپنا دامن لے کے اپنے باپ کے چہرے کا پسینہ پوچھتی ہے اور کہنے لگی کہ بابا آپ اتنے پسینے میں، اتنی گرمی میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کے چہرے سے جو ہے پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ کی داڑھی میں جو ہے مٹی بھر گئی، آپ کے دامن میں جو ہے دھول اور گرد نے جو ہے اسے آپ کے دامن کو خراب کر دیا۔ یا رسول اللہ، حضرت عاصم بن قیس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کے ان باتوں نے بھی میرے دل کو نرم نہیں کیا، میرا دل اتنا سخت ہو گیا، مجھے اتنا غصہ تھا میری بیٹی کے اوپر کہ اس کے ان الفاظوں نے اس کی لڑکھڑاتی ہوئی
کی زبان نے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے جو ہے میرے دل پر اثر نہیں کیا، اور میں جو اپنی بیٹی کو اپنے سے دور ڈھکلتا اور پھر میں خبر کھولتا تو وہ بیٹی بھی میرے قریب آتی اور آ کر کہنے لگی کہ بابا کچھ دیر آرام کر لے، آپ شاید تھک گئے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں جو ہے رحم کی کوئی جگہ نہ تھی۔ میں نے اس خبر کو کھولا، پھر اپنی بیٹی کو اٹھا کر جب میں نے خبر میں ڈالا تو وہ بیٹی مجھ سے یوں کہنے لگی، یا بابا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دے، بابا آج کے بعد میں آپ سے کسی کھلونے کے لیے جو ہے میں آپ سے سوال نہیں کرتی، بابا آج کے بعد میں اپنی کسی خواہش کو آپ کے سامنے جو ہے بیان نہیں کروں گی، بابا گھر میں جو بچا میں وہ کھا کر اپنی زندگی گزار لوں گی، میرے بابا آپ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی ماں کے پاس واپس جا سکوں۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کے یہ الفاظ میرے دل پر اثر نہ کر سکے، اور میں نے جو مٹی اٹھائی اور اپنی بیٹی کے اوپر جب میں نے ڈالنا شروع کیا، کیونکہ وہ جو ہے عقل مند تھی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا، وہ ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر اپنی خبر میں ہوتی، لیکن آخر میں شیطان مجھ پر اتنا غالب آیا کہ میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اپنی بیٹی کے سر پہ میں نے اسے ڈال دیا، ایک بڑا پتھر اٹھا کر میں نے اسے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالا، اس کی وہ آخری چیخ تھی، بس اب وہ خاموش ہو گئی، میں نے جلدی جلدی مٹی ڈالی اس کے اوپر، اور جب میں واپس آ رہا تھا اس قبرستان سے تو مجھے پھر سے وہی آوازیں سنانے لگی کہ بابا میری خطا تو بتاتے جائیں کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا، میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں بیٹی بن کر پیدا ہوں، میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں نبی کے زمانے سے پیدا ہوں، زمانے سے پہلے پیدا ہوئی، میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں آپ کے گھر میں پیدا ہوں۔ جب یہ واقعہ میرے نبی نے حضرت عاصم بن قیس کی زبان سے سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جب اٹھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے آنسوں کے قطرے ٹپکنے لگے، آپ کی آنکھ سے آنسوں کے قطرے ٹپکنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنا میں محمد خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے اور یہ اعلان مصطفیٰ ہے کہ میں محمد خود جو ہے بیٹیوں کا باپ ہوں، اور اگر کسی نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کا جو ہے اچھی جگہ نکاح کیا، تو میں اور وہ جو جس نے اپنی بیٹی کا نکاح اچھی پرورش کے ساتھ کیا، وہ اور میں اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں۔ اگر نہ ہوتی آمد مصطفیٰ تو مجھے بتاؤ، نہ آپ کو یہاں سننے کا موقع ملتا، نہ مجھے سنانے کا موقع ہے نا، یہ میرے نبی کی آمد کی برکت ہے۔ واقعات اگر ہم پڑھیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن سیرت نبی کے پہلو کبھی ختم نہ ہوں گے، ہے نا۔ صحابہ نے بیان کیا، ختم ہوا، جو ساتھ تھے انہوں نے بیان کیا، لیکن سیرت نبی مکمل نہ ہو سکی۔ تابعین نے بیان کیا، سیرت مکمل ہوئی، تبھی تابعین نے بیان کیا، سیرت مکمل ہوئی، صالحین نے بیان کیا، سلف صالحین نے کیا، اولیاء اکرام نے کیا، آج تک کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی سیرت مکمل نہیں ہو سکی۔ تو یہ میرے نبی کی آمد کی برکت ہے کہ آج امت مسلمہ کو عزت کے ساتھ جینے کا جو ہے موقع ملا ہے۔ اگر آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو بتاؤ ہم کہاں ہوتے۔ کسی نے اچھا کہا، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوٹی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مجھوری اپنے سینے اپنی بولی، دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو توبہ کریں، پھر اس کے بعد اگر ہم سے کوئی سوال کرے نا میلاد کے تعلق سے، تو ہم سے ایک سوال کرنا کہ بیٹیوں کے سر پہ عزت کی چادر کس نے ڈالی؟ پوچھی، بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر کس نے ڈالی؟ کس نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے؟ کس نے فرمایا؟ پوچھو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کس نبی کا فرمان ہے؟ ان سے پوچھو۔ اگر وہ کہنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کہنا میلاد اسی لیے منائی جاتی ہے۔ ان سے یہ کہنا کہ میلاد اسی لیے منائی، حرم کا طواف جو تم کرتے ہو کس نے بتایا؟ یہ جو رکوع، یہ سجدے، یہ قاعدے، یہ جو ہم کرتے ہیں کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ نا، یہ کس نے بتایا؟ خدا نے بتایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، یہ ادائے مصطفیٰ ہے، یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ کیا ہمارے سینے اس قابل تھے کہ قرآن کے جو ہے ہیبت کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اس قابل تھی کہ میراج کی شب خدا کا دیدار ہم کر سکتے ہیں؟
کہ ہم اتنے قابل تھے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کر نمازیں بھی ہمارے لیے لا سکتے؟ نہیں نا. اگر یہ میلاد نہ ہوتی تو مجھے بتاؤ خدا کا پتہ کہاں سے ملتا؟ یہ قرآن ہمارے پاس کہاں سے آتی؟ یہ مساجد ہمارے لیے کہاں سے بنتے؟ تو میلاد اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوچے نا تو ہر چیز میں میلاد ان کو نظر ہے نا. جو اندھے ہیں وہ اندھے ہی ہیں، اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی کہ اس کا بڑا فضل و کرم، فخر سے نہیں شکر سے کریں. تو لہذا کوشش اتنی کریں کہ میلاد آج جو ہے پہلا جو جلسہ ہم جس میں شامل ہوئے میلاد کے، اس میں ہم کوشش اتنی کریں کہ ہم پکے سنی بنے. سننے سنانے والے سننی ہم نہ بنے بلکہ پکے بنے. اپنی مسجد کے امام سے ملے یا پھر ہمارے پاس ایک بہترین جماعت سنی دعوت اسلامی کی شکل میں ہم اس سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ کے نبی نے جو زندگی کے کسی بھی گوشے میں ہمیں یتیم نہیں کیا، پہلے کے ناخن سے لے کے سر کے بعد تک زندگی گزارنے کا اللہ کے نبی نے طریقہ سکھا. اور عالمی تحریک سننے دعوت اسلامی یہی جو ہے ہم کو سکھاتی ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ رب العزت معاف کرے. تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان عطا کرے. میلاد نبی کے جو جلوس نکلنے والے ہیں میرا رب اس کے حبیب کے صدقے ہمارے ان جلوسوں کو اپنی حفظ و امان عطا کرے. انہیں اپنے سائے میں رکھے، شیاطین کے شرور سے، حاسدین کے حسد سے، شر پسندوں کی شر پسندی سے، فتنہ پھیلانے والوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کی حفاظت کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے خود اور ہم سب کو جو ہے واقعات ہم نے سنا یا جو ہم سنتے آ رہے ہیں جو آگے سنیں گے مولا اس پر عمل کی کو توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.